قیامت کے قریب آنے والا سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال۔ دجال کے پاس ایک سواری ہوگی جس پر وہ سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کیسی طاقت ہوگی اور کیا دجال کی سواری کا تعلق دور حاضر سے ہے؟ دوستوں، دجال کو امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت آنے تک کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہوگا۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کیسی طاقتیں ہوں گی اور وہ اپنی شیطانی طاقتوں سے کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے۔ لہٰذا حدیثوں میں آتا ہے کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں کا ایمان کافی کمزور ہو چکا ہوگا۔ دجال دنیا میں 40 دن تک گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کا ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کا ہوگا، پھر ایک دن 1 ہفتے جتنا ہوگا اور پھر باقی کے 37 دن عام دنوں کی طرح 24 گھنٹوں کے ہوں گے۔ دجال کی سواری ایک چمکدار گدھا ہوگا جس کے دونوں کانوں کے بیچ کی دوری 40 ہاتھ ہوگی۔ دجال اپنی سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو لے کر ایک چھوٹی سی ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دجال کے لیے زمین بہت چھوٹی ہوگی، یعنی وہ بہت تیز رفتار سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے ڈوبنے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کی ایک چٹان پر ٹھہریں گے۔ پھر دجال ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا جس کو زمین و آسمان کے درمیان کی ساری مخلوق سنے گی۔ پھر دجال ان سے کہے گا کہ تم سب میری بندگی کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جان لینا چاہیے کہ تمہارا خدا ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ جو دوسروں کو آنکھیں عطا کرتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف ایمان والے ہی پڑھ سکیں گے اور اسے پہچان لیں گے۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ زمین کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ جا سکے سوائے مکہ شریف کے اور مدینہ شریف کے۔ اللہ پاک ان دونوں مقدس مقام کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرے گا۔ دجال جب یہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ دوستوں، کچھ محققین کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دابہ یعنی جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری کوئی UFO یا جدید جہازوں کی کوئی ایڈوانس شکل ہو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز سپر سونک جہاز تیار ہو چکے ہیں اور UFO کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں میں بہت مشہور ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دجال کی سواری کوئی UFO ہی ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں UFO اور سپر سونک جہاز انسان کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس شکل پر قبضہ کر کے پوری دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ دجال کے آنے کا وقت اب زیادہ دور نہیں، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی فتنوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا دجال کے بارے میں آگاہی رکھ کر ہی ہم اس فتنہ عظیم سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔